شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے؟ کسی طریقے سے یہ بندہ جس کے ساتھ اس کی دینی نسبت ہے وہاں سے یہ ٹوٹ جائے، وہاں سے یہ ہٹ جائے، وہاں سے یہ چھوڑ دے، وہاں سے یہ لا تعلقی کر دے۔ کیوں بھلا؟ اس کو پتا ہے کہ یہ وہاں جائے گا تو مضبوط رہے گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ جب بندہ کسی دیندار کے پاس آتا رہتا ہے نا تو وہ شیطان کی چالوں سے اس کو آگاہ کرتا ہے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ شیطان کی چالوں میں نہیں آنا، اپنی نسبتیں مضبوط رکھنی ہے، اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے۔ اب جب سب بات سن لی گئی کانوں سے، اچھے طریقے سے سن کے بندہ کہتا ہے ہاں یار میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، شیطان پھر یہ چال نہیں چلتا۔ نہیں، وہ شیطان ہے نا، شیطان تو شیطان ہے، وہ اگلی چال چلے گا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ ان کو میری چال کی سمجھ آ گئی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ جیسے میں مثال دیتا ہوں، آپ سیاسی اور غیر سیاسی باتوں کو ساتھ رکھیں، دینی باتوں کو ساتھ رکھیں۔ مثال کے طور پر ہماری ایک تحریک ہے انوار مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے، مجھے مثال کے طور پر محسوس کرنا ہے کہ یار ہم نے گجرات میں اپنا ایک ادارہ بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں جو انوار مدینہ کا ساتھی ہے، ایسا ہی ہے بولیں، اسے کہیں گے یار تم ایسا کرو، تم وہاں پہ جگہ کا ارینج کرو، وہاں پہ ہم نے ادارہ بنانا ہے۔ کوئی بندہ باولپور میں ہے، کوئی حاصل پور میں ہے، کوئی بہاڑی میں ہے، کوئی کراچی میں ہے، کوئی اسلام آباد میں، جہاں جہاں ہمارے تحریکی ساتھی ہیں، جب ہمیں ضرورت پیش آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خود جاتے، کیونکہ ہمارا وہاں پہ بس نہیں چلنا، اس علاقے کے بندے کو کیا کرتے ہیں؟ چن لیتے ہیں، کہتے ہیں یار تم نے وہاں پر یہ کام کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے، سیاسی بیس پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ شیطان بھی چالیں ایسی ہی چلتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے یہ بندہ میری چال سمجھ گیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کون سا بندہ ہے جو میرے قابو میں ہے، بیوی کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں۔ جو شیطان کے ٹیٹے چڑھا ہوتا ہے نا، شیطان پھر اس کو کہتا ہے کہ تو اس کو بات کر۔ ماں کہتی ہے تو نے مسجد میں نہیں جانا، باپ بچوں کو کہتا ہے تم نے نہیں جانا، تم نے وہاں نہیں جانا، بس جو مرضی جاؤ۔ بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے تم نے وہاں نہیں جانا، بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے وہاں نہیں جانا، تم نے وہاں نہیں جانا۔ اللہ، شیطان دیکھتا ہے نا کہ یہ اب تو میرے قابو سے باہر ہو گیا۔ ایک بندہ دین اسلام کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، پوری تگدو کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اب اس کو پتا ہے کہ اس کو تو پھل لگنے والا ہے، اس کو تو اللہ کی بارگاہ سے انعام ملنے والا ہے، اس کے تو درجے بلند ہونے والے ہیں، اللہ اس کی نسل کو چن لے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے۔ تو شیطان اس کے چناؤ کو ہٹانے کے لیے اپنی کوشش پھر یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا رشتہ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ جنہوں نے دین کو چھوڑا اور چلے گئے، داڑیاں کٹوا دیتے ہیں، امام شریف اتروا دیتے ہیں، ابائیں اتروا دیتی ہیں بیٹیاں، پھر وہی بات وہاں لازم بات ہے۔ شیطان تو چاہے گا نا کسی طریقے سے۔ عقیدت یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ مرتے وقت بھی تیری ایک ہی بات ہو جو اب ہے تیری بات، مرتے وقت بھی تیرے لب کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہو۔ ہم لوگوں نے ایک ماحول کریٹ کر لیا نا، اس نے بات کہی اس کی طرف چلے گئے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے، وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے ان کا رشتہ دینداروں سے ٹوٹ جائے، بس اس کا رشتہ جس جگہ سے جا کے یہ اس کو فیض ملتا ہے، جہاں سے اس کو دینی باتوں کی سمجھ آتی ہے، جہاں سے جا کے اس کے دینی ماحول بنتا ہے، جہاں سے باتیں سن کے یہ گناہ چھوڑتا ہے، جہاں سے باتیں سن کے اس کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتی ہے، جہاں سے باتیں سن کے اس کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہاں سے اس کو ڈسکنیکٹ کراتا ہے۔ وہ میں نے بہت سارے
بہت سارے لوگوں کو ایسے برباد ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں سے.